الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 26 دسمبر 2019 قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 27 دسمبر 2019 قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ایک حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے احکام دینے کا انداز مختلف جگہوں پہ مختلف ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ آرڈر ہے نا، یہ کام کرو، یہ نہ کرو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ہم حکم کے صیغے استعمال کرتے ہیں، یہ کرو، یہ مت کرو۔ کہیں اللہ نے نماز کا حکم اس طرح سے دیا کہ اہل جنت کی علامات بیان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا، لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ نماز پڑھو، بلکہ بتایا کہ جو جنتی لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو گویا ہمیں بتا دیا کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ یہ بھی وہی ہو گیا نا، نتیجہ اس کا بھی وہی نکلا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میرا خیال ہے آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ ایکو کیوں لگایا ہوا ہے بھائی مائک میں؟ یہ سسٹم کس کے ہاتھ میں؟ آواز گونج کیوں رہی ہے اتنی؟ ایسا ہی ہے؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، فرمایا لوگوں کی جو سرگوشیاں ہیں، ان سرگوشیوں میں، زیادہ تر لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر کی بات، بولے نا بھائی، نہیں ہوتی۔ تو اس میں اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اپنی سرگوشیوں میں خیر پیدا کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرگوشی پتہ ہے کہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی، دیکھیں ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سرگوشی ہے۔ ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں نا میں،
جب انسان کھلے مجمع میں بات کرتا ہے تو اس میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم کا، تو فرمایا کہ جو چھپی ہوئی باتیں کرتے ہیں وہ زیادہ تر اس میں خیر نہیں ہے، علانیہ باتیں کرتے ہیں زیادہ تر اس میں خیر نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ جب ہم کھلے مجمعوں میں علانیہ باتیں کرتے ہیں تو ہماری باتوں میں خیر زیادہ ہوتی ہے، شر بولے نا بھائی، بولنا تو پڑے گا نا، کم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فرعون جیسا ظالم جابر بھی جب کھلی گفتگو کیا کرتا تھا تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا۔ فرعون کا تو نام سنا ہے نا بھائی سب نے، کون فرعون سے واقف نہیں ہے؟ جب اوپنلی باتیں ہوتی تھی نا فرعون کی، تو وہ باتیں یہ ہوتی تھیں، وہ یہ کہتا تھا کہ وہ کیا آیت ہے قرآن مجید کی، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، لوگوں میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور میں تمہیں سیدھا راستہ ہی دکھاؤں گا، غلط بات میں نے زندگی میں کبھی کی نہیں ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غلط بات کہنے کا میں عادی ہوں ہی نہیں۔ کہ دیکھو کیسی زبردست تقریر ہے، نہیں ہے؟ یہ زبردست بات کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کھلے مجمع میں کھلی باتیں کرتے ہیں تو اس میں تو خیر کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ ہمارا خراب ہوتا ہے جب ہم سرگوشیوں میں چپکے سے کنارے پہ لے جا کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اس میں خیر کے بجائے شر کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا، جیسے اللہ نے نماز کو فرض کیا، جیسے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، جیسے روزے کو فرض کیا، جیسے حج کو فرض کیا، اسی طرح اللہ نے فرض کیا ہم پر کہ جب تنہائی کی محفل میں اکیلے کسی کے ساتھ جا کے بات چیت کیا کرو تو ایسی باتیں کیا کرو جس سے شر نہ پھیلے بلکہ خیر پھیلے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آ گئی ہے یہاں تک بات؟ یہ جو جمعے کی تقریریں ہیں نا، لوگ سنتے ہیں جیسے کوئی ٹی وی میں آ رہا ہوتا ہے نا، پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، آ کے بیٹھ گئے اور وہ ایک روٹین بن چکی ہے نا لوگوں کی، تو تھوڑا سا بیدار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، توجہ لوگوں کی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو تنہائی میں باتیں کیا کرنی ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دی۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم تنہائی میں، جیسے تنہائی میں ذکر کرنے کی بڑی فضیلت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو اس میں ہمیں تنہائی میں ذکر کی فضیلت اس میں بیان ہو گئی نا کہ تنہائی میں ذکر کیا جائے۔ تو یاد رکھیں جیسے تنہائی میں ذکر کرنے کی فضیلت ہے، اسی طرح جب آپ کسی سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں تو اس میں کس قسم کی آپ نے باتیں کرنی ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ 10 منٹ مزید لمبا کرنے کی کہہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک، تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ تنہائی میں کرنا کیا ہے۔ اور وہ حکم اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ یہ جو تنہائی میں جب ہم آپس میں، پہلے تو یہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم جب آپس میں اب کسی سے اکیلے میں ملیں گے چھاؤں میں، آپ نے دیکھا ہوگا نا جب کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی، بھائی ذرا چھاؤں میں آ جاؤ،
تو سمجھ لیں کہ اب کیا خطرناک قسم کی باتیں شروع ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے نا, اب غیبت ہوگی, بہتان ہوگا, اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں تنہائی میں ایک دوسرے سے جو کان میں سرگوشیاں کرنا ہے اس کے بارے میں جو اللہ نے احکام دیے, جو میں بھی انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں وہ احکام کیا دیے. ان احکام کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے, مسلمانوں میں آپس میں اجتماعیت پیدا ہو جائے, آپس میں نفرتوں کا ماحول ختم ہو. تو حکم کیا دیا, فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. فرمایا اگر تنہائی میں ملا کرو تو ایک دوسرے کو کیا, لا خیر فی کثیر من الا من امر بصدقۃ, ایک دوسرے کو صدقے کی ترغیب دیا کرو. من امر بصدقۃ او معروف, کسی بھی نیکی کا حکم, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا حکم. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. فرمایا جس نے یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا, عن قریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے قرآن و سنت سے, جس طرح اللہ نے ہم پہ نماز اور روزے کو فرض کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فرض کیا ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہوں, ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے جس سے بدگمانیاں پھیلتی ہوں, لڑائیاں پھیلتی ہوں, اور ہر اس کام کو معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کی جائے جس سے آپس میں نفرتیں ختم ہوتی ہوں, آپس میں محبتیں پھیلتی ہوں. آج جس طرح سے ہم معاشرے میں چل رہے ہیں اس سے معاشرے میں محبتیں کم اور نفرتیں زیادہ پھیل رہی ہیں. اس کی چند بنیادی اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور قرآن نے بیان کیے ہیں. پہلی بات تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں آپس میں نفرت پھیلانے کا حکم دیا ہے یا محبت پھیلانے کا. بھائی اگر کوئی آپ سے آگے پوچھے کہ اسلام کیا چاہتا ہے, کہ آپس میں لوگوں میں لڑائیاں پھیلیں, نفرتیں پھیلیں, یا کیا پھیلے, بولے نا اس میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بولنے پر, کیا چاہیے, محبت پھیلانے کا حکم دیا ہے نا. تو محبت پھیلانے کے کچھ طریقے بھی ہوں گے. دیکھو ایک کمپنی اپنی ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتی ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میری یہ پروڈکٹ ہر دکان میں, ہر جنرل اسٹور میں پھیل جائے اور ہر شخص کے ہاتھ میں میری پروڈکٹ ہو. چاہت تو ہے اس کی, تو اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی عمل بھی کریں گے یا بیٹھ کے بس وہ ایک اعلان کر دیں گے ہماری چاہت ہے کہ سب پیپسی پیا کریں, یہ کافی ہو جائے گا؟ اس کے لیے کچھ ضابطے بھی ہیں نا, پبلسٹی بھی کریں گے اور اپنے جو ہے پروڈکٹ کے فضائل بیان کریں گے. شروع میں کچھ عرصہ لوگوں کو مفت بانٹیں گے, فری میں بانٹ رہے ہوتے ہیں نا تاکہ پہلے کچھ عادت پڑ جائے. یار یہ اس مائک کے نظام کی میری آواز اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, بولنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کس کا, اس کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے, اسپیکر کا؟ ان کو بلائیں ذرا, ان کو بولیں کہ مائک ٹھیک کریں, اتنی گونج مجھے نہیں سنائی دے رہا, مجھ سے بولنے میں بہت ایک مشکل ہو رہی ہے اسی وجہ سے. تو آپ لوگ کو بھی گونج رہی آواز, نہیں گونج رہی؟ گونج رہی ہے نا, تو وہ اتنی ٹینشن ہو رہی ہے بات کرنے میں. ہمیشہ اسی طرح بیان ہوتا ہے, اسی طرح عادت ہو گئی.
کمال ہے. یہ تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں, وہ آ جائے نا ذرا اتنی. اللہ اکبر. آپ آ رہے ہیں؟ اچھا آپ نہیں آ رہے, چلیں پھر میں سمجھا یہ آ رہے تھے, یہ پرانے ہیں نا یہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن نے اس سے پہلے ہمیں حکم دیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. یہ بھی اسی وجہ سے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپس میں نفرتیں نہ پھیلائیں, آپس میں محبت سے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, تہادوا تحابوا, فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. اس سے کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا, آپس میں محبت پیدا ہوگی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ خواہش ہے کہ ان میں آپس میں کیا پیدا ہو, بولیں بھائی, محبتیں پیدا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ کیا چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں, لڑیں, فیس بک پہ یوٹیوب پہ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالیں. بھائی بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی, اگر نہیں ہے تو آپ بولیں نہیں, اگر ہاں ہے تو آپ بولیں کہ ہاں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ لوگ آپس میں لڑا کریں, اس سے ان کا یعنی بعض لوگ چاہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ پھڈے اس لڑائیوں سے آپس میں ایک وہ مضبوط ہوتا ہے نا, برداشت, انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ ایک دوسرے سے ان کا مال چھینا کرو. ہدیہ تو ہوتا ہے نا فری میں کسی کو اپنی چیز دے دینا, بلکہ آپ کیا فرماتے, ایک دوسرے سے اس کا مال چھینا کرو. اس سے لڑائی پیدا ہوگی, اور لڑائی سے طاقت آئے گی. طاقت سے کیا ہوگا کہ جنگ میں دشمن کے خلاف لڑ سکو گے. تو اس وقت جو ہمارا طرز عمل ہے وہ ایسا ہی ہے. ہر وہ کام جس سے امت میں آگ لگ سکتی ہے وہ کام الحمدللہ علی وجہ البصیرہ علی وجہ الکمال کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کمال ہے. اچھا اسی طرح برداشت کرنا پڑے گا بھائی, یہ اس سے آپس میں محبتیں پھیلتی ہیں. جو مائک والا ہے وہ شارٹ ہے مارکیٹ سے, ٹھیک ہے. تو جمعے کے دن تو ان کو ہونا چاہیے نا مستقل یہاں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے آپ نے حکم دیا, افشوا السلام, سلام کو فروغ دو, ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. تہادوا, ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت پھیلے گی. تو قرآن نے آپس میں جوڑ کے لیے, آپس میں محبت کے لیے اتنے سارے احکام بیان کیے, اور ان تمام احکام کا ہدف ایک چیز تھی, اجتماعیت اور آپس میں محبت. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ, طنز کرنے والا, طعنہ دینے والا, غیبتیں کرنے والا, تباہی ہے اس کے لیے. کیوں تباہی ہے؟ طنز سے, طعنے سے, غیبت سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے کسی کا کوئی عمل آیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں, صحیح مطلب بھی نکال سکتے ہو اور بولو بھائی غلط مطلب بھی. آپ غلط مطلب نکال رہے ہیں, صحیح مطلب کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی. اس سے محبتیں پھیلتی ہیں, محبتیں پھیلتی, نفرتیں پھیلتی ہیں نا. اس لیے اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا کہ اس عمل سے کیا پھیلے گا؟ نفرت پھیلے گی.
تو ہر وہ عمل جس سے نفرت پھیل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اس عمل پر پابندی لگا رہا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعت ہمارے محلے میں آئی تو ہم گشت کے لیے نکلے. میں چھوٹا تھا تو ان کے ساتھ نکل گیا گشت کے لیے. ابھی ہم گشت کے لیے نکلے ہیں تو ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا. وہ دروازے سے نا جو مین گیٹ ہے, جو ہمارے کراچی کی اصطلاح میں جس کو چوڑی گلی کہا جاتا ہے, وہ چوڑی گلی سے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے. کراچی میں اکثر گلیاں ہوتی ہیں, ایک چوڑی گلی ہوتی ہے, ایک پیچھے پتلی گلی بھی ہوتی ہے جس کو گندی گلی بھی کہتے ہیں. اس میں لوگ اکثر کچرا وچرا ڈالتے ہیں. اکثر جگہوں پر وہ پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ مین گیٹ سے ہمارے سامنے داخل ہوئے. جیسے ہی وہ داخل ہوئے فوراً جماعت پیچھے پہنچ گئی, دروازہ بجایا, ان کا نام لیا کہ بھائی وہ صاحب اندر ہیں. ایک بچہ آیا, بچے سے پوچھا بیٹا ابو ہیں گھر پہ؟ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا, وہ اندر گیا پوچھنے کے لیے ابو سے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے تو جاتے ہوئے دیکھا تھا. اب وہ بچہ اندر سے پوچھ کے آیا, کہنے لگا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو ہمیں ایک بدگمانی, شدید بدگمانی ہوئی کہ اتنا سری جھوٹ ہمارے سامنے ابھی داخل ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو ہماری جو جماعت کے جو امیر تھے نا, وہ فوراً بھاگ گئے کہ یہ اب بدگمان ہوں گے. یہ کیا ہوں گے؟ بدگمان ہوں گے. تو فوراً کہنے لگے کہ بھائی ممکن ہے پچھلے دروازے سے نکل گئے ہوں. اور یہ ممکن ہے, بعض دفعہ انسان بہت اسپیڈ میں آتا ہے, ایک گیٹ سے داخل ہوا, کوئی کام یاد آیا اور پتلی گلی سے, پتلی گلی تو بنائی اس لیے جاتی ہے ایمرجنسی کاموں کے لیے نا. پتلی گلی کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ کسی کو اسپیڈ میں نکلنا ہو تو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اسپیڈ میں نہ نکلنا ہوتا تو پھر تو چوڑی گلی سے آتے ہیں نا وہ, تو وہ فوراً نکل گئے وہاں سے. تو میری عمر اس وقت 12-13 سال ہوگی. مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے تربیت, یہ ٹریننگ کر رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں کہ بدگمانی جب تک 1% بھی امکان ہے, امکان تو تھا, جب تک 1% بھی چانس ہے کسی کی بات کو صحیح مطلب پہ لے جانے کا, تو اس وقت تک اس کی بات کا صحیح محمل تلاش کیا جائے گا. ورنہ کیا ہوتا, نفرت پھیلتی کہ نہیں پھیلتی؟ ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے ان صاحب کے بارے میں آتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہماری اذان ہو رہی ہے. اچھا جی, اللہ. ایک چیز بدگمانی, آپ کسی کی بات کے صحیح مطلب بھی نکلتا ہے, غلط مطلب بھی نکلتا ہے, تو آپ اس کو غلط مطلب پہ لے کے جا رہے ہیں. اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی سے واقعتاً غلطی بھی ہوئی ہے تو اس غلطی کی بیس پر اس آدمی کو غلط قرار دے دینا یہ بھی غلط ہے, اگر اس کے صحیح ہونے کے دوسرے دلائل موجود ہیں. کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اگر ہم کسی کی معمولی غلطیوں کو یا ایک ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور چند غلطیوں کو پکڑ کے اس کی غلط قرار دینا شروع کر دیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا, پھر سب لڑیں گے آپس میں. حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو راز رکھا, ظاہر نہیں کیا. حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اہل مکہ کے نام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت میں مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کیا جا رہا ہے. ایک عورت کو خط دے کے بھیجا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بعض دوسرے صحابہ کو بھیجا, انہوں نے جا کے اس عورت کو پکڑا, وہاں سے خط نکالا اور حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا. ان سے پوچھا گیا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیں میں ان کی گردن اڑا دوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن بلتع سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, کیوں ایسا کیا تم نے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ نے آپ کو فتح تو بہرحال دینی ہے, میرے اس خط کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا, لیکن میرے کچھ رشتہ دار ہیں, مجھے یہ ڈر ہے کہ اہل مکہ ان کو نقصان پہنچائیں گے, تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کو خط بھیج دوں اور نبی کے ارادے کی اطلاع کر دوں تو کم از کم میرے رشتہ داروں کا وہ خیال کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بدریین کے بارے میں, جو بدر میں شریک ہوئے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ان کی اعملوا ما شئتم, جو کچھ کرو اللہ نے پہلے سے تمہیں سب کچھ معاف کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کی غلطی تھی اس کے بارے میں یہ تعویل نہیں کی گئی کہ وہ غلطی نہیں ہے, مانا گیا کہ یہ عمل کیا ہے, بولے نا بھائی, یہ عمل غلط ہے, لیکن اس غلط عمل کی وجہ سے ان کو غلط نہیں قرار دیا گیا, اس لیے کہ اگر وہ مسلمانوں کے دلی طور پر دشمن ہوتے تو بدر میں کیوں شرکت کرتے؟ پھر وہ 313 کا مقابلہ جب 1000 سے ہو رہا ہے تو اس وقت ان کو 1000 کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, 313 کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ذاتی مفاد ان کے پیش نظر ہوتا تو اس وقت مشرکین کا ساتھ دیتے جب مشرکین طاقتور تھے, اب تو مشرکین کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو غلطی بھی مانا گیا, اس پہ قرآن نے تنبیہ بھی کی, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ, راز فاش نہ کیا کرو. تنبیہات بھی کی گئیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیے, ان کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا. ان کا ماضی دیکھا گیا, ان کی نیکیاں دیکھی گئیں, ان کے امت مسلمہ کے لیے جو ماضی میں ان کا کردار تھا وہ دیکھا گیا. تو دوسری غلطی جو ہمارے معاشرے میں ہم سے ہوتی ہے, پہلی غلطی یاد رہے گی بدگمانی, دوسری غلطی ایک غلطی کی بیس پر ساری زندگی کی نیکیاں اور ساری زندگی کی خوبیوں کو ایک دم نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ دوسری وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں محبتوں کے بجائے, بولے نا بھائی, نفرتیں پھیلتی ہیں. تیسری ہیں تو ایسی بہت ساری, لیکن جتنی بیان ہو جائیں موٹی موٹی چیزیں. تیسری چیز جو ہمارے معاشرے میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہے وہ ہے خبر کی تحقیق کیے بغیر آگے نقل کر دینا. خبروں کی فیس بک پہ کوئی خبر آئی, واٹس ایپ پہ کوئی خبر آئی اور فوراً آگے پارسل کر دی, ادھر کاپی کیا, پیسٹ کر کے پورے گروپ میں اس کو شائع کر دیا. یعنی میں جب سے سوشل میڈیا میں آیا ہوں اتنی ساری خبریں جو ہم پہلے جن کو سچ سمجھا کرتے تھے, جب ان کے ماہرین سے ہم نے تحقیق کی, ماہرین کی ایک بہت بڑی جماعت کے پاس ہم گئے تو پتہ چلا کہ ان کی سرے سے کوئی اصل موجود ہے ہی نہیں. کسی نے بھی بتایا کہ ایک صاحب نے انٹرویو ریکارڈ کروایا کہ میں فلاں ڈاکٹر ہوں اور میری تحقیق یہ ہے کہ کچھ بھی تحقیق, میں اس لیے اب وہ تحقیق نہیں لا رہا کہ وہ ایک الگ ٹاپک نہ شروع ہو جائے, کہ میری تحقیق یہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اتنا بڑا ڈاکٹر یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتی. تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, یہ ویسے ہی گلی محلے کا کوئی آدمی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, کوٹ ٹائی پتلون پہن کے یوٹیوب پہ ایک بیک گراؤنڈ, یوٹیوب پہ آپ اگر بیک گراؤنڈ پہ, یعنی اب تو اسٹوڈیو میں خرچہ کی بھی ضرورت نہیں, آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں ایک گرین پیپر لگا کے اس پہ بعد میں جو ایڈیٹر ہے نا وہ کچھ بھی لگا سکتا ہے, آپ کو مری بھی دکھا سکتا ہے, پیچھے وہ سوئٹزرلینڈ بھی دکھا سکتا ہے, وہ امریکہ بھی دکھا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ اوباما کو بھی کھڑا ہوا دکھا سکتا ہے وہ. تو وہ ایسا شو ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ ہے, جبکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سرے سے ڈاکٹر ہے ہی نہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب آئے جو یو کے میں کینسر کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں اور ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں وہ, اور حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق ہے. میری ان سے 4 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے, 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک, 12 1 2 کتنا ٹائم ہو گیا, 12 1 3 گھنٹے, 2 بجے اٹھ کے گئے ہیں وہ. تو میں حیران ہو گیا کہ بہت ساری تحقیقات صحت کے حوالے سے, مختلف چیزوں کے حوالے سے جو
لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کوئی بھی خبر ہو کسی عالم کے بارے میں, فوج کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, اس میں کوئی تحقیق ہی نہیں ہوتی کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی اہم خبر آتی ہے, امن کی یا خوف کی, تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. فرمایا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے یا ان لوگوں کی طرف جو اولو الامر ہیں, جو اس یستنبطونہ منہم, جو اس خبر کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں, اگر یہ ان تک پہنچاتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. تو آپ بتاؤ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی خبر آئے تو ہم اس کے ماہرین تک اس خبر کو پہنچائیں اور پھر اس کی تہ میں گھس کے اس کی تصدیق کروائیں کہ یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. ابھی آپ کو بھی یاد ہے ٹائیفائڈ کے حوالے سے, جو ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن ہوئی ہے اور اس میں خبر آئی تھی کہ 3 بچے مر گئے اور ہسپتال میں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, ہم نے بھی اس خبر کو بہت پھیلایا. میں نے کئی ڈاکٹروں سے معلومات حاصل کی, انہوں نے کہا کہ وہ خبر جھوٹی ہے, وہ سچی نہیں ہے خبر, کسی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے, بے ہوشی ہوئی ہے جو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے جو ہوتا ہے ویکسینیشن میں. بعض دفعہ اس کے سائیڈ افیکٹ میں ایک چیز یہ ہے کہ بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے, اور وہ تو ڈاکٹر پہلے سے مانتے ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. کئی خبریں واٹس ایپ پر, فیس بک پر گردش کر رہی ہیں. یہ تو میں آپ کو میڈیکل سائنس کی ایسے ہی ایک مثالیں دے رہا ہوں, معاملات اس سے زیادہ خطرناک ہیں, اس سے زیادہ خطرناک معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں بھی رہنمائی کی ہے کہ جب کوئی خبر تم سنو تو اس کو پھیلانے کے بجائے اس کے ماہرین سے بولے نا بھائی, اس کے ماہرین سے رابطہ کرو. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب انسان کوئی حدیث سنے گا, بلکہ فقہا نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی حدیث سنے, کوئی قرآن کی آیت سنے, تو اس کا مفہوم خود تلاش نہ کرے بلکہ مجتہدین سے اور علماء سے پوچھے. اس آیت سے استدلال کیا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث بھی ایک خبر ہے. قرآن اللہ کی خبر ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی اہم خبر آئے تو خود سے اس کا مفہوم تلاش کرنا اور اس کو آگے نقل کرنے کے بجائے ان کے ماہرین سے پوچھا کرو. یستنبطونہ, جو استنباط کہتے ہیں زمین سے پانی نکالنا, جو مشکل کام ہے نا. دیکھیں ایک تو پانی اوپر تشلے میں رکھا ہوا ہو, گلاس میں رکھا ہوا تو آپ پی لیتے, لیکن زمین سے گھس کے ڈول کے ذریعے پانی نکالنا یہ مشکل کام ہے. تو اللہ نے بھی بتایا کہ قرآن و سنت یا کوئی بھی خبر کی حقیقت تک پہنچ کر, کوئی بھی اہم خبر, اس کی حقیقت کو تلاش کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو اس کا بھی ہمیں التزام کرنا چاہیے کہ فیس بک, واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے جو دوسرے ذرائع ہیں ان پر پھیلنے والی خبروں کو بغیر تصدیق کے آگے نقل نہ کریں, خاص طور پر وہ خبریں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مختلف علماء کے خلاف فیک فتوے چل رہے ہوتے ہیں, مختلف علماء کے خلاف کفر کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں. ایک بات کسی نے کہی نہیں ہے, دوسرا اس کی طرف منسوب کر کے دعویٰ بنا کے کہ فلاں نے یہ دعویٰ کیا اور اس کے خلاف پھر پوری تقریر کر دے گا, حالانکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہوتا. صبح و شام یہی ہو رہا ہے. تو یہ بھی وہ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.